یہ جو آپ کی زندگی کا یہ مرحلہ ہے نا، یہ 40 سال سے پہلے کی عمر یا نبوت ملنے سے پہلے کی جو عمر ہے، اس کے کوئی بہت زیادہ تفصیلات اس میں موجود نہیں ہیں۔ واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کسی چیز کا ذکر فرمایا، کسی موقع پر صحابہ نے پوچھا، یا کسی تاریخی چیز کے ساتھ، تو اس میں آپ کی شرکت یا عدم شرکت، یا آپ کا اس کے بارے میں رائے کیا تھی۔ مثلا ایک معاہدہ ہے جو حلف الفضول کہلاتا ہے۔ یہ فضل نام کے 3 شخص تھے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا ایک زمانے میں کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیا کریں گے، ظالم چاہے کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، تو اگر اس کا ساتھ نہ دیا جائے یا اس کے ظلم پر خاموشی نہ اختیار کی جائے تو بالآخر ظلم ختم ہو کر رہتا ہے۔ تو ان 3 لوگوں نے اس کے بنیادی محرک تھے، اور چونکہ تینوں کے نام میں فضل آتا تھا تو اس لیے اس کا نام فضول، وہ 3 فضل کی جمع ہے کہ 3 فضلوں نے اس معاہدے کو کیا تھا۔ یہ معاہدہ اس کے بعد پھر ایک طرح سے ختم ہو گیا۔ پھر ایک مشہور جنگ ہے وہ چھڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی 15 برس کے لگ بھگ تھی جب، اور اس میں قریش اور بنو کنانہ ایک طرف تھے اور ایک اور قبیلے کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا۔ وہ جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد ایسا ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ جو اس معاہدے کو جو حلف الفضول کے نام سے مکہ میں تھا، ماضی میں رہا تھا، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کا باعث بن گیا۔ اور وہ یہ ہوا کہ یمن کا ایک شہر ہے جس کا نام زبید ہے، علامہ مرتضیٰ زبیدی کا نام اگر آپ نے سنا ہو، بہت مشہور محدث اور لغوی گزرے ہیں۔ زبید ایک یمن کے شہر کا نام ہے۔ وہاں سے کوئی تاجر آیا اور اس نے مکہ مکرمہ سامان لے کر آیا یمن سے۔ اس کا سامان عاص ابن وائل نے خریدا۔ عاص ابن وائل ان مشہور سرداروں میں سے مکہ کے جو بہت صاحب حیثیت تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سخت دشمنی انہوں نے کی، اور کفر ہی پر جن کی موت آئی۔ ان کا نام تو آپ نے نہیں سنا ہوگا، لیکن ان کے نامور اور باکمال صاحبزادے جو صحابی رسول بنے سیدنا عامر بن العاص کا نام ضرور سنا ہوگا، جو فاتح مصر، انہی کے بیٹے تھے۔ تو عاص ابن وائل نے اسے کچھ سامان خریدا اور اسے کہا کہ 2 دن کے بعد تمہیں پیسے دوں گا۔ 2 دن گزر گئے تو وہ یمنی زبیدی تاجر عاص کے دروازے پر گیا، اس نے پھر کو ٹال مٹول کی کہ 2-4 دن کے بعد وہ پھر گیا۔ بالآخر عاص نے اس کے پیسے دینے سے انکار کر دیا، اس خیال سے کہ یہ غریب الدیار مسافر ہے، یمن سے آیا بھائی، یہاں اس کا کون پوچھنے والا ہے، اور یہ مجھ سے پیسے کیسے نہیں، مکہ میں کس کی ضرورت ہے کہ کسی تائب مسافر کے پیسے مجھ سے نکلوائے۔ تو وہ شخص جو تھا، جب اس نے 2-4-6 اور بڑوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو عاص کے قبیلے کے ساتھ، ہمارا تو وہ ہمارے حلیف ہیں، ہم تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، مطلب کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ تو جو خانہ کعبہ کے ایک طرف ایک پہاڑ ہے، اب تو وہ نہیں رہا باقی، اس پہاڑ پر اب شاہی محلات ہیں۔ اس وقت جو جتنی شاہی محل جس جگہ اکٹھے آپ کو نظر آتے ہیں 5-6-7، یہ اس پہاڑ کا نام ابو قبیس ہے، پرانا نام اس کا چلتا چلا ہے۔ یہ بالکل خانہ کعبہ کے یوں بالکل جیسے کوئی باؤنڈری وال کی طرح دیوار کھڑی ہوتی ہے، اس طرح۔ اور یہ پہاڑ جو ہے یہ اس زمانے میں اعلانات کے لیے اور اپنی بات کے لیے بہت استعمال ہوتا تھا، اس پہ لوگ کھڑ جاتے تھے تو آواز دور تک جاتی تھی۔ تو وہ زبیدی یمنی اس پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس نے وہاں جا کر خوب فریاد کی۔ اس نے کہا کہ مکے والوں، ایک مسافر ہمارے درمیان لٹ گیا اور اس کے پیسے نہیں دیے جا رہے، اور پورے مکہ میں میری داد رسی کے لیے اور مجھے انصاف فراہم کرنے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے زبیر بن عبد المطلب، تو انہوں نے اس کی پکار سن کر اس کو کہا کہ تم نیچے آؤ اور بات کرو۔ اور اس نے آگے جب بات کی تو انہوں نے کچھ لوگوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا کہ
ظالم خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن یہ ہماری شرف کے اور ہم بنو اسماعیل ہیں اور ہم خانہ کعبہ کے مجاور ہیں، خانہ کعبہ کے خدمتی ہیں، ایک بندہ خانہ کعبہ میں آ کر لٹ جائے اور اس کے پیسے نہ دیے جائیں اور ہم لوگ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ہمارے ہوتے ہوئے، تو یہ ٹھیک نہیں۔ تو انہوں نے پھر عبداللہ ابن جدعان کے مکان کے اوپر لوگوں کو جمع کیا اور تقریباً تمام نامور لوگ اس میں جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ سے اس معاہدے کو تازہ کرتے ہیں جس کو حلف الفضول کہا گیا تھا، جو ہمارے درمیان پہلے موجود تھا اور وقت کے ساتھ ختم ہو گیا تھا، اور اس پر سب نے دستخط کیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوعمر تھے، 15 برس آپ کی عمر تھی، لیکن آپ نے بھی اس موقع کے اوپر اس معاہدے میں شرکت بھی کی۔ اور اس کے بعد کسی نے آپ سے ایک دفعہ پوچھا، یہ بات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یعنی یہ لوگ ظاہر اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، ابھی تو آپ نے اعلان نبوت ہی نہیں کیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اتنا اچھا معاہدہ تھا، حلف الفضول اتنی اچھی چیز تھی کہ اگر آج بھی کفار مجھے اس قسم کے کسی معاہدے پر بلائیں، یعنی کہ یہ لوگ اپنے کفر پر بے شک قائم رہتے ہوئے اگر مجھ سے ایسا کوئی معاہدہ کرنا چاہیں اور مجھے بھی اس میں شریک کرنا چاہیں کہ جس میں ہم مظلوم کی پشت کے اوپر کھڑے ہوں اور ہم ظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہوں، تو میں آج بھی ان کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا آپ اس پہ یعنی اس بات پر کہ معاشرے میں ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ میں اور آپ معاشرے میں ظلم کا ساتھ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم ظالم کے پارٹنر نہیں ہیں۔ ظلم پر خاموشی بھی ظلم کا ساتھ ہوتا ہے۔ ظلم پر جب انسان خاموش رہتا ہے، چپ رہتا ہے، تو اس کے نتیجے میں ظالم کے حوصلے بڑھتے ہیں اور وہ ظلم پر ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ظالم کا ظلم اس وقت ختم ہوتا ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی آواز ہوتی ہے۔ وہ آواز چاہے کتنی کمزور کیوں نہ ہو، اگر وہ اخلاص سے ہو اور حق پر ہو تو اللہ جل شانہ اس کی طاقت کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ خیر، بات اس پر ہو رہی تھی کہ آپ نے اس حلف الفضول میں اس لیے شرکت کی کہ یہ مظلوم کی داد رسی تھی، اس کے اندر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا تھا۔